اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو۔ اذا دعانی، جب مجھ سے دعا مانگے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین لائیں مجھ پر۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ خلاصہ تفسیر مع ربط آیات۔ پچھلی 3 آیتوں میں روزہ اور رمضان کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا، اور اس کے بعد ایک طویل آیت میں روزہ اور اعتکاف کے احکام کی تفصیل ہے۔ درمیان کی اس مختصر آیت میں بندوں کے حال پر حق تعالیٰ کی خاص عنایت، ان کی دعائیں سننے اور قبول کرنے ذکر فرما کر اطاعت احکام کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ روزہ کی عبادت میں رخصتوں اور سہولتوں کے باوجود کسی قدر مشقت ہے۔ اس کو سہل کرنے کے لیے اپنی مخصوص عنایت کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کی حاجات کو پورا کر دیتا ہوں۔ ان حالات میں بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کی تعمیل میں کچھ مشقت بھی ہو تو برداشت کریں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس درمیانی جملہ ترغیب دعا کی یہ حکمت بتلائی ہے کہ اس آیت نے اشارہ کر دیا کہ روزہ کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم عند فطرہ دعوۃ مستجابہ، ابو داؤد طیالسی بروایت عبداللہ بن عمر، یعنی روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا مقبول ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ تفسیر آیت کی یہ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور، تو میری طرف سے ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اور باستثناء نامناسب درخواست کے منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والے کی، جب کہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔ سو جس طرح میں ان کی عرض معروض کو منظور کر لیتا ہوں، ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو بجاوری کے ساتھ قبول کیا کریں، اور چونکہ ان احکام میں کوئی حکم نامناسب نہیں، اس لیے اس میں استثناء ممکن نہیں، اور مجھ پر یقین رکھیں، یعنی میری ہستی پر بھی، میرے حاکم ہونے پر بھی، میرے حکیم ہونے پر بھی، اور رعایت و مصالح پر بھی اسی طرح امید ہے کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں گے۔ مسئلہ اس آیت میں انی قریب فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دعا آہستہ اور خفیہ کرنا چاہیے، دعا میں آواز بلند کرنا پسند نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کا شان نزول یہی ذکر کیا ہے کہ کسی گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب اگر ہم سے قریب ہے تو ہم دعا آہستہ آواز سے مانگا کریں، اور دور ہو تو بلند آواز سے پکارا کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی نعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔